السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ البلد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ لے کر اس وقت میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی ابتدا لا اقسم بہذا البلد، یعنی نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، سے اس آیت کو شروع کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حاشیہ نمبر 1 میں لکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ حاشیہ نمبر 1 میں اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کلام کا آغاز نہیں سے کرنا اور پھر قسم کھا کر آگے کی بات شروع کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ لوگ کوئی غلط بات کہہ رہے تھے، جس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ نہیں، بات وہ نہیں جو تم سمجھے بیٹھے ہو، بلکہ میں فلاں فلاں چیزوں کی قسم کھاتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے۔ تو اس نہیں کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس شہر کی یعنی مکہ کی جو قسم کھائی گئی ہے، اس کے بارے میں مولانا اپنی تشریح میں لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 2 میں، اس مقام پر یہ بات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شہر کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے۔ اہل مکہ اپنے شہر کا پس منظر خود جانتے تھے کہ کس طرح ایک بے آب و گیاہ وادی میں سنسان پہاڑوں کے درمیان حضرت ابراہیم نے اپنی ایک بیوی اور شیرخوار بچے کو یہاں لا کر بے سہارا چھوڑا، کس طرح یہاں ایک گھر بنا کر ایسی حالت میں حج کی منادی کی جب کہ دور دور تک کوئی اس منادی کو سننے والا نہ تھا، اور پھر کس طرح یہ شہر آخرکار تمام عرب کا مرکز بنا اور ایسا حرم قرار پایا کہ 100 برس تک عرب کی سرزمین بے آئین میں اس کے سوا امن کا کوئی مقام نہ تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے شہر مکہ کو اتنی اہمیت دی گئی اور اس کی قسم کھائی گئی۔ اگلی بات کہی گئی کہ اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر جو امان و امان کا گہوارہ ہے، برسوں سے چلا آ رہا ہے، یہاں پر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، کسی پر کوئی ظلم کرنا برا سمجھا جاتا ہے وہاں کے اہل عرب میں، لیکن اسی شہر میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی زیادتی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو تمہارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تمہارے ساتھ کفر بکایا جا رہا ہے، تمہارے پر تانے کسے جا رہے ہیں، تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جسمانی ظلم پر بھی تم پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ غضب میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم کو حلال کر لیا، یعنی ساری چیزیں یہ منع ہیں آپ اس شہر میں، لیکن تمہارے لیے جو یہ سب جائز ہو گیا ہے۔ پھر اگلی بات جو ارشاد میں وہ یہ ہے کہ قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی ہے۔ تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ مولانا نے بھی اس میں یہی بات کہی ہے حاشیہ نمبر 4 میں، چونکہ مطلقاً باپ اور اس کے سے پیدا ہونے والی اولاد کے الفاظ استعمال کیے گئے اور آگے انسان کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد سے مراد وہ تمام انسان ہیں جو دنیا میں پائے گئے ہیں، اب پائے جاتے ہیں اور آئندہ بھی پائے جائیں گے۔ پھر آگے چلیں، آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشقت
میں پیدا کیا گیا ہے، مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دونوں باتیں بالکل صحیح. مشقت میں بھی انسان جنم لیتا ہے، ماں مشقت اٹھاتی ہے، اس کے لیے باپ بھی مشقت اٹھاتا ہے. یہ معنی اگر لی جائیں. دوسرے معنی یہ ہے کہ انسان مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی عیاشی کے لیے، صرف آرام کے لیے، مزے کرنے کے لیے دنیا میں نہیں اس کو بھیجا گیا، بلکہ کچھ ذمہ داریاں دے کر اس کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو اٹھائے، اور اس میں ذمہ داریوں کی راہ میں جو بھی اس کو مشکل ہو، تکلیف ہو، مشقت ہو، وہ برداشت کرے اور وہ کر کے پھر وہ ذمہ داریاں پوری کرے. تو یہی بات مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیہ نمبر 5 میں لکھی ہے کہ یہ وہ بات جس پر قسم کھائی گئی، یعنی جو قسمیں کھائی گئیں اوپر، وہ اس بات پر کھائی گئی ہیں کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. انسان کی مشقت پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بنسری بجانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس کے لیے یہ دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے، اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ شہر مکہ گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی، تب یہ بسا اور عرب کا مرکز بنا. تو یہ اس آیت کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے. پھر اگلی بات کہی گئی، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑایا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان کفار مشرکین کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو تنگ کیے ہوئے تھے اور آپ کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا، ہر طرح کے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے تھے. تو ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ان پر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ یہ جس طرح چاہے ظلم کرتے رہیں آپ کے اوپر، جو چاہے یہ بدماشیاں کرتے رہیں، عیاشیاں کرتے رہیں، کفر کرتے رہیں، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں. یہ کیسے سمجھ لیا انہوں نے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھیلوں مال اڑا دیا، مطلب یہ کہ ہم اب تک تو بہت عیاشی کر لی، ہم نے بہت مال اڑایا، اور کیا ہوا؟ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ. تو یہ جو ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ تو ان کے اچھے دن تھے جو گزر گئے، اب ان کے اوپر برے دن آنے والے ہیں، ان کے اوپر سزا نافذ ہونے والی ہے. اور وہ اس لیے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اب اس ایک ایک حرکت، ایک ایک ظلم کا بدلہ ان سے لیں گے، اس دنیا میں بھی لیں گے، اور آخرت میں جو زبردست بدلہ ہوگا وہ تو ان کو ملے گا، یہ عذاب ملے گا، ان کو سخت سزا ملے گی اس کی. تو یہ وہ ابتدائی آیات ہیں جن کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.